وہ کہتا ہے کہ جی میری قسمت کا حال کیا ہے، میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، مستقبل میں خوشیاں ملیں گی یا غم ملیں گے، میری ملازمت کا کیا مسئلہ ہے، میرے بارے میں میری قسمت کیا کہتی ہے۔ آج کے اس دور میں یہ طوطا فال کے نام سے جاہلیت کی رسم پائی جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ عن ابی مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں کوئی مہینہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں یا جس مہینے میں اللہ کی طرف سے حلال کردہ، اللہ کی طرف سے جائز امر اور اللہ کی طرف سے ایک چیز کا حکم ہو اور اس میں کسی نحوست کا نظریہ رکھا جائے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر نحوست کا تصور کیا جائے۔
محرم الحرام کا بالکل آخر چل رہا ہے، اس کے بعد ماہ سفر شروع ہونے والا ہے۔ ماہ سفر کے حوالے سے اسلام آنے سے پہلے بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی لوگوں میں مختلف قسم کے نظریات رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے کچھ لوگ ماہ سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ منحوس کا معنی یہ کہ اس کے اندر فلاں نیکی والا کام، فلاں بھلائی والا کام، فلاں اچھا کام نہیں کر سکتے، سفر کے اندر نحوست ہے۔ اسلام آیا تو اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم فرمایا کہ سفر یہ سفر الخیر ہے، یہ بہتری والا مہینہ ہے، بھلائی والا مہینہ ہے، نیکی والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس مہینے کا نام لے کر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کسی طرح کی کوئی نحوست نازل نہیں ہوتی۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، یہاں آج تک جہالت کے جرثومے باقی ہیں، جہالت والی باتیں باقی ہیں، توہمات پر مبنی باتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی اچھا کام کرنے لگیں تو وہ کام پورا نہیں ہوتا، لہٰذا اس مہینے کے گزرنے کا انتظار کیا جائے، جب یہ مہینہ گزر جائے اس کے بعد فلاں کام کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی بندہ شادی کرنا چاہے گا، نکاح ایک عبادت ہے، لیکن کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کو شادیاں نہیں کرنے دیتے، اور ان کا یہ تصور ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر شادی کی گئی یہ شادی چل نہیں سکے گی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، آپس میں نا اتفاقی ہوگی، آپس میں جھگڑے ہوں گے، گھر تباہ ہو جائے گا، اس لیے ماہ سفر کو گزرنے دو، جب ماہ سفر گزر جائے گا تو اس کے بعد نکاح کر لینا۔ اسی طرح کا نظریہ ماہ محرم کے بارے میں بھی لوگ رکھتے ہیں کہ محرم کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، محرم کے اندر کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، اور اسی طرح کا نظریہ ماہ سفر کے بارے میں بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کو اپنے اس فرمان کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ میری امت کے لوگوں، لا سفر، سفر کی اس طرح کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس کے اندر خیر کا کوئی کام نہ کیا جا سکے۔ سفر خیر والا مہینہ ہے، سفر المظفر کامیابی والا مہینہ ہے، لہذا سفر کے حوالے سے اتنی زیادہ مشہور باتیں، یہاں تک لوگوں میں یہ مشہور ہے اور لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ اس سفر میں 3,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بندہ اس سفر کے اندر کوئی بھی خیر کا کام کرنا چاہے گا، یہ 3,20,000 بلائیں اسے وہ خیر کا کام نہیں کرنے دیں گی۔ الحمدللہ پورے ملک میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا میں دینی مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت موجود ہے، خانقاہ حنفیہ موجود ہے، ہمارے ہاں سفر میں بھی پڑھائی ہوتی ہے، سفر کے اندر بھی اسباق ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ سفر کے آخر کے اندر امتحان بھی ہو جائے،
ہمارے ہاں تہجد بھی، ہمارے ہاں نماز با جماعت بھی، ہمارے ہاں ذکر بھی، ہمارے ہاں تلاوت بھی، ہمارے ہاں اشراق بھی، ہمارے ہاں دن بھر کے اسباق بھی، ہمارے ہاں مغرب اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کے ساتھ ساتھ اوابین، اور عشاء کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت، یہ پورے سال بھر کے معمولات ہیں۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ سفر کے مہینے میں کوئی بچہ صبح اٹھا ہو نماز پڑھنے کے لیے 3,20,000 بلائیں آئیں اور اسے نماز نہ پڑھنے دیں۔ استاد سبق پڑھانے بیٹھے اور 3,20,000 بلائیں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں کہ ہم آپ کو سبق نہیں پڑھانے دیتے۔ اس طرح کے توہمات یہ اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ آج کا مسلمان ان توہمات کا شکار ہو رہا ہے، وہم پرستی کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا اس سے مجھے نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا سفر کے اندر نحوست کا نظریہ رکھنا اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت کے اندر جاہلیت کی 4 باتیں ایسی ہوں گی لا یترکونہن، جسے میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ جو اس طرح کی باتوں پر اعتقاد رکھے گا، امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو ان جاہلیت کی باتوں پر یقین رکھنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 میں سے پہلی برائی، پہلی جاہلیت کی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا الفخر فی الاحساب، حسب نسب کے اندر فخر کریں گے، یہ کہیں گے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میری قوم فلاں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کسی پر تنقید مقصود نہیں۔ کہنے والے یوں کہیں گے ہم جٹ ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم وڑائچ ہیں، ہم گوندل ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک طبقہ ایسا ضرور موجود رہے گا جو حسب نسب پر فخر کرتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ کے نبی نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو عمل کرنے سے پیچھے رہا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا نسب خدا کے حضور اسے کوئی بڑا مقام دلا دے۔ اگر اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنا ہے، اللہ کے ہاں بزرگی حاصل کرنی ہے، اللہ کے ہاں کوئی مقام پیدا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا اصول ذکر فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے ہاں یہ ذات پات نہیں چلتی، قوم قبیلے نہیں چلتے، ہمارے ہاں یہ حسب نسب نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی چیز چلتی ہے وہ عمل کا سکہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی چیز مانی جاتی ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی چیز کی قدر ہے اسے خدا خوفی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی چیز معتبر ہے وہ ایمان معتبر ہے، وہ نیک اعمال معتبر ہیں، وہ اخلاص معتبر ہے۔ ہمارے ہاں حسب نسب پر فخر کرنا یہ ہمارے ہاں نہیں چلتا۔ اگر چھوٹی ذات کا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، چھوٹی ذات کا ہے، ایمان ٹھیک ہے، چھوٹی ذات کا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، چھوٹی ذات کا ہے لیکن اس کے باوجود عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے، ایسا بندہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف بڑے خاندان کا آدمی ہو، بڑے قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، اللہ ایسے بندے کو قبول نہیں فرماتے۔ اگر بڑے قبیلے کا ہوا،
اور عمل ٹھیک نہ ہوا، عمل سنت کے مطابق نہ ہوا، تو اللہ کے ہاں ایسے بندے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ ایمان ہے، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ عمل صالح ہے، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ کے ہاں حسب نسب نہیں چلتا، اللہ کے ہاں قوم قبیلہ نہیں چلتا، اللہ کے ہاں ذات پات اور اس جھمیلوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی وقت حاصل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سنن کبریٰ نسائی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک خاتون پکڑی گئی جس کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کے ساتھ تھا۔ اتفاق سے اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا۔ یہ قبیلے والے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہماری خاتون پکڑی گئی ہے، آپ اس پر چوری والی حد جاری نہ کریں، چوری والی شرعی سزا ہاتھ کا کاٹنا آپ اس پر لاگو نہ کریں۔ ہم مال والے لوگ ہیں، دولت والے لوگ ہیں، آپ حکم فرمائیں کہ آپ کو کتنا مال چاہیے، ہم وہ مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پورا قبیلہ مل کر اپنے زیورات بیچ کر، اپنی زمینیں بیچ کر، اپنے کاروبار سے سارا نفع اٹھا کر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری اس خاتون کے ہاتھ کو نہ کاٹیں۔ لیکن یہ براہ راست آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے درمیان میں واسطے تلاش کرنا شروع کیے کہ کس کو واسطہ بنائیں اور جا کر اللہ کے نبی سے بات کرے۔ بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، لیکن بڑے بڑے اصحاب نے معذرت کی کہ ہم آپ کا یہ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں نہیں لے جا سکتے، ہم آپ کی یہ بات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نہیں لے جا سکتے، ہماری معذرت ہے، ہم یہ بات اللہ کے نبی کو کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت اسامہ وہ صحابی ہیں جنہیں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل ہے۔ چھوٹی عمر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی۔ یہ لوگ آئے، حضرت اسامہ سے کہا، اے اسامہ، ہماری یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، آپ ہم سے مال لے لیں، دولت لے لیں، آپ ہماری زمینیں رکھ لیں، لیکن ہماری خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ یہ ہماری خاتون کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ہمارے قبیلے کا ناک کٹ جائے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بہت معذرت کی کہ ایسی بات میں اللہ کے رسول کے سامنے جا کر عرض نہیں کر سکتا، لیکن جب ان لوگوں کا اصرار بڑھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلو میں آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، آپ لوگوں کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ لوگوں کی بات پہنچا تو دیتا ہوں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی، جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کر یہ بات عرض کی، اے اللہ کے رسول، بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھنے والی فاطمہ مخزومیہ جس نے چوری کی ہے، اس کا خاندان آیا ہے اور اس کے خاندان کی طرف سے یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ آپ ہاتھ کاٹنے کی بجائے آپ ہم سے مال لے لیں، ہم آپ کو مال دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ فَزَبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں الفاظ یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ پر غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، اس قدر ناراض ہوئے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد پریشان ہوئے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم کون ہوتے ہو اللہ کی طرف سے مقرر شدہ سزاؤں کے بارے میں آ کر سفارش کرنے والے؟
تم فاطمہ مخزومیہ کو روتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ فاطمہ مخزومیہ کے ساتھ اللہ کا نبی یہ معاملہ کر دے گا، لو ان فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ محمد کسی بھی معاملے کے اندر اپنی ذات پات کو نہیں دیکھتا، اپنے حسب نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ یہ حسب نسب، یہ ذات پات، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر انسان فخر کرتا پھرے۔ قرآن کریم سورہ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، اے لوگو ہم نے تمہارے اندر مذکر بھی پیدا کیے، مرد بھی پیدا کیے، مؤنث بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں قوم قبیلے کے اندر بھی تقسیم کیا، لیکن قوم قبیلے کی تقسیم کا مقصد بھی سمجھو۔ قوم قبیلے کی تقسیم کا مقصد حسب نسب کو بنیاد بنا کر فخر کرنا نہیں ہے۔ لِتَعَارَفُوا، یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہارا آپس کا تعارف آسان ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ ہے۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ کہا جائے گا قریش سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عبداللہ ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا جائے گا بنو تیم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا جائے گا اوس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا جائے گا کہ خزرج سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو قبیلے بنائے ہیں یہ تمہارے باہمی تعارف کے لیے بنائے ہیں، یہ تعریف کے لیے نہیں ہیں، یہ تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی عملی تعلیم اپنی امت کو دی ہے کہ حسب نسب پر کبھی بھی فخر نہ کرنا۔ ہمارے ہاں آپ چلے جائیں ڈیروں پر، ہمارے ہاں آپ چلے جائیں داروں پر، ہمارے ہاں آپ چلے جائیں لوگوں کی بیٹھکوں پر، ہمارے ہاں آپ چلے جائیں لوگوں کی نجی مجالس کے اندر، آپ کو معلوم ہوگا ہر دوسرے بندے کی زبان پر یہی بات ہے، او جی میں تو فلاں ہوں، او جی میرا قبیلہ تو فلاں ہے، او جی میرا خاندان تو بڑا ہے، فلانا تو گھٹیے خاندان کا ہے، نکمے خاندان کا ہے، چھوٹے خاندان کا ہے، میں بڑے خاندان کا ہوں۔ یاد رکھنا خاندان کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر اللہ کے ہاں یہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں جو معیار ہے وہ تقوی ہے، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ خدا خوفی ہے، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ ایمان ہے، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ عمل صالح ہے، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ مسنون زندگی ہے، اللہ کے ہاں حسب نسب نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے بارے میں فرمایا، اربعٌ فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، میری امت کے اندر 4 جاہلیت کی ایسی باتیں باقی رہ جائیں گی جسے یہ امت مجموعی طور پر نہیں چھوڑے گی۔ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کریں گے۔ معلوم ہوا کہ آج کے دور میں بھی جو شخص اپنے حسب نسب پر فخر کرتا ہے یہ بیچارہ جاہلیت کا مریض ہے۔ جو بندہ آج بھی اپنے حسب نسب کو بنیاد بنا کر فخر کرتا ہے یہ آج بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر جہالت کے جرثومے پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جہالت کی دوسری وجہ ذکر فرمائی، جہالت والی دوسری بیماری کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطعن فی الانساب، دوسرا میری امت میں یہ جاہلیت والی بات ضرور باقی رہ جائے گی کہ یہ نسب کی بنیاد پر دوسروں کو طعنہ دیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، دوسروں کو گھٹیا سمجھیں گے، اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے، دوسروں کو رذیل سمجھیں گے۔ اور اس کے پیچھے منشا کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں؟
منشا یہ ہے کہ دل میں تکبر پیدا ہوا ہے۔ تکبر کا معنی اپنی بڑائی کے جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ میں بہت اچھا ہوں، یہ بہت برا ہے۔ میں بہت نیک ہوں، یہ بہت بد ہے۔ میں بہت اچھا ہوں، یہ بہت برا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا، میری امت کے اندر لوگ موجود ہوں گے، اپنے خاندان کو اچھا سمجھیں گے، دوسرے خاندان والوں کو تانے دیں گے، اپنے نسب پر فخر کریں گے، دوسروں کے نسب پر تان کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسی بیماری ہے جو میری امت کے اندر مجموعی طور پر ختم نہیں ہوگی، ایک طبقہ ضرور ایسا رہے گا۔ آج وہ طبقہ ذرا معاف کیجئے گا، وہ دیندار طبقہ بھی اس کے اندر شامل ہے، بہت نمازی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، علم والا بھی ہوگا، فضل و کمال والا بھی ہوگا، لیکن اس مرض سے اس کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو برا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو غلط سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، میری امت کے اندر تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو جہالت کا مریض ہوگا، اس کے اندر سے یہ جہالت والی بات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کو دیکھ کر وہ بارش آنے کا نظریہ رکھے گا، یہ ستارہ فلاں جگہ پر چلا جائے گا، فلاں منزل میں داخل ہوگا، تو اس ستارے کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش برسائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے، مشرکین آپ کو مکہ کی حدود کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ ایک مرتبہ اسی مقام پر موجود تھے، بارش برسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرا انکار کر کے ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستاروں کا انکار کر کے میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ بندہ ستارے پر ایمان لاتے ہوئے آپ کا انکار کرے گا، اس بات کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جب خدا بارش برساتا ہے، بارش برس جاتی ہے تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت نے بارش برسائی ہے، لیکن وہ کہتے یوں ہیں مطرنا بنوع قضا، مطرنا بنجم قضا، فلاں ستارے کے فلاں منزل میں داخل ہونے کی وجہ سے فلاں ستارے نے ہمارے اوپر بارش برسائی ہے۔ آج یہ جہالت کی بات مختلف شکلیں اختیار کر کے ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں چند ایک باتیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، میں صرف ان کی نشاندہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ زمانہ پہلے تک فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے ساتھ ایک طوطا رکھتے ہیں، طوطا پنجرے کے اندر ہوتا ہے، سامنے کچھ پرچیاں لکھی ہوئی ہیں، انہیں الٹا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میری قسمت کا حال کیا ہے، میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، مستقبل میں خوشیاں ملیں گی یا غم ملیں گے، میری ملازمت کا کیا مسئلہ ہے، میرے بارے میں میری قسمت کیا کہتی ہے۔ آج کے اس دور میں یہ طوطا فال کے نام سے جاہلیت کی رسم پائی جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے طوطے کو پنجرے سے باہر چھوڑتا ہے، اس آنے والے بندے کا منہ دکھاتا ہے طوطے کو، وہ طوطا جاتا ہے اور ان پرچیوں میں سے کوئی ایک پرچی نکال کر اسے دیتا ہے۔ یہ بندہ پرچی پڑھ کر کہتا ہے بھائی جان آپ کے حالات بہت اچھے ہونے والے ہیں، بھائی جان آپ کو دولت ملنے والی ہے، بھائی جان آپ کی شادی ہونے والی ہے، بھائی جان آپ کو چند ہی دنوں کے اندر بہت زیادہ خوشیاں ملیں گی۔ یہ شخص جو اس طوطا فال والے کے پاس آیا ہے اور طوطا فال والے نے ایک پرچی نکال کر اسے اس کی قسمت کا حال بتایا ہے،
یہ بندہ اس بات پر یقین کر رہا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر اس طرح کی باتوں پر یقین رکھنا ناجائز اور حرام ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں، نہ طوطے کو پتہ ہے نہ طوطے کے مالک کو پتہ ہے کہ ہماری قسمت میں خدا نے کیا لکھ رکھا ہے، کل کو کیا ہونے والا ہے، کسے خوشیاں ملنے والی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ رب العزت اس زمانے کو لوگوں کے درمیان یوں گھما کے رکھتے ہیں۔ ایک اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے، اچھا خاصا پیسے والا بندہ، کاروباری بندہ، بزنس مین بندہ، یکا یک حالات بدلتے ہیں اور وہ سڑک تک آ جاتا ہے۔ دوسرا ایک انگوٹھا چھاپ بندہ ہوتا ہے، یکا یک اس کے حالات بدلتے ہیں، محلات میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ان باتوں کا علم اگر کسی کو ہے تو اسے خدا کی ذات کہتے ہیں۔ یہ طوطے نہیں جانتے کہ ہماری قسمت کی، اور یہ طوطے نہیں جانتے کہ ہمارے حالات کیسے ہونے والے ہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کوئی بھی مسلمان اس طرح کی طوطا فالی کے لیے نہ جائے، شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے جانا حرام ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بدفالی لیتے ہیں۔ بدفالی کا معنی کیا ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک یہ تصورات، یہ توہمات پائے جاتے ہیں، آج تک یہ توہم پرستی آج تک پائی جا رہی ہے۔ جاؤ ذرا جا کر دیکھو دیہاتوں کو، وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں، کوا آ کر بیٹھتا ہے، کوے کی عادت ہے اس نے کیں کیں کرنی ہے۔ اب اس میں سے جو خاتون ہے یہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوتی ہے، دیکھو کوا آ کر بیٹھا ہے، کیں کیں کر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اس طرح کی توہم پرستی کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح کی توہم پرستی سے لوگوں کو بچانا ذرا مشکل ہو رہا ہے، اب انہوں نے اسے ایک اسلامی ٹچ دیا ہے، اب انہوں نے اسے ایک مذہبی رنگ دیا ہے۔ وہ مذہبی رنگ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو قرآن کریم کو شائع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے آغاز کے اندر یا قرآن کریم کے بالکل آخر میں ایک قرآنی فعل کے نام سے چند صفحات لکھے جاتے ہیں۔ اس قرآنی فعل کے مطابق ہوتا کیا ہے کہ آپ قرآن کریم کو کھولیں، دائیں سائڈ پر سب سے اوپر والی سطر میں جو پہلا لفظ ہے، اس لفظ کے مطابق آپ کی زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے۔ اس طرح کی قرآنی فعل کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی پہننے کے بعد جب اس کے اندر کوئی نگینا اور اس کے اندر کوئی نگ ڈالتے ہیں، خاص قسم کا پتھر ڈالتے ہیں، پوچھا جائے کہ میاں یہ کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص پتھر ہے، یہ عقیق ہے، یہ زبرجد ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے۔ بھلا یہ کس لیے ہیں؟ ان کا تصور، ان کا عقیدہ جو توہم پرستی پر مبنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر پہننے کی وجہ سے میں خوش رہوں گا، یہ پتھر پہننے کی وجہ سے میں بیماریوں سے دور رہوں گا، اس پتھر کو پہننے کی وجہ سے میری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ شریعت اسلامیہ میں اس طرح کا تصور رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک اخبارات کے اندر یہ بات آتی ہے، دست شناسی والی، پامسٹ والی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کے حال بتلائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ مال و دولت والی لائن ہے، کہا جا رہا ہے یہ شادی والی لائن ہے، کہا جا رہا ہے یہ غمی والی لائن ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اخبارات کے اندر اس پر مستقل پورے کے پورے صفحات چھپ رہے ہیں۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا مہینہ کیسا رہے گا، آپ کا سال کیسے گزرے گا، آپ کو خوشی ملنے والی ہے یا آپ کو غم ملنے والے ہیں۔ اسلام کے اندر اس طرح کی توہم پرستی کی قطعاً کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں سے جا کر پوچھتے ہیں ذرا میری قسمت کے بارے میں دیکھ کر بتاؤ۔ وہ نجومی ستاروں کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ بہت افسوس ہے
آپ کی زندگی میں کوئی بھی خوشی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا جاتا ہے نجومی سے جا کر کہتا ہے ذرا میرے بارے میں بھی بتاؤ کہ میری قسمت کیسی ہوگی۔ اس کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کیا بات ہے جناب، آپ کے تو وارے نیارے ہونے والے ہیں، کیا بات ہے، آپ کو تو خوشیاں ہی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ جو بندہ نجومی کے پاس جاتا ہے، جو بندہ عراف کے پاس جاتا ہے، جو بندہ کاہن کے پاس جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اللہ کے نبی نے فرمایا من اتا عرافا فسالہ عن شیء، اگر کوئی بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کوئی بندہ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، میں ذرا اسے آسان کرنے لگا ہوں، کوئی بندہ اگر قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور جا کر یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لم تقبل صلاتہ 40 لیلۃ، اللہ ایسے بندے کی 40 دنوں تک کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ اپنے عقیدے کے اندر اس قدر کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ، اس سفر کے مہینے سے ہمارے معاشرے میں توہمات پائے جا رہے ہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے سفر والا، اس سفر کے مہینے کے حوالے سے ہماری زندگی توہمات کا ایک اماجگاہ بنتی جا رہی ہے۔ محرم کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں توہمات پائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں گلے کے اندر ایک لاکٹ ڈالا ہوا ہے اور اس پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سخی لال شہباز قلندر کو ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ میں نے کسی سے سنا نہیں، میں نے براہ راست ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ میں نے سنی سنائی بات نہیں بلکہ آنکھوں دیکھا حال بتلا رہا ہوں۔ میرا یہاں سے سفر تھا کراچی کا، ٹرین پر جا رہا ہوں، انہی دنوں کے اندر سخی لال شہباز قلندر جس کا عرس یہ لوگ مناتے ہیں، وہاں پر کچھ لوگ جا رہے تھے عرس کے لیے۔ ایک کو دیکھا گلے کے اندر لاکٹ ڈالا ہوا ہے، اس لاکٹ کے اوپر سخی لال شہباز قلندر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ میں نے ازراہ تعجب ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ میاں یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، سخی کی بات ہے، سخی کی باتیں سخیوں کو سمجھ آتی ہیں۔ میں نے کہا اس طرح کے سخی ہونے سے اللہ بچائے کہ جس سخی ہونے کے بعد انسان کا عقیدہ بھی ختم، انسان کا عمل بھی خدا منہ پر دے مارے۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ یہ جو انسان کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے، اس انسان کی تصویر کے ساتھ یہ دو پر کس چیز کے لگے ہوئے ہیں؟ گھڑی گھڑائی باتیں اور اس طرح کی بنی بنائی باتیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اصل میں مولوی صاحب ابھی یہ سخی لال شہباز قلندر کا عرس ہونے والا ہے، ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں، بہت بڑا ہمارا قافلہ ہے، ہم فلاں جگہ سے چلے ہیں، ہم فلاں دن وہاں پر پہنچیں گے، اتنے دن ہم وہاں پر رہیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ سال کے اندر ایک مرتبہ سخی لال شہباز قلندر اپنی اس قبر سے نکلتا ہے، جو گنبد ہے قبر کے اوپر، اس گنبد سے باہر نکلتا ہے، اس کے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے، اپنے گنبد کے ساتھ چکر لگاتا ہے، وہاں پر جتنی مخلوق ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سامنے بیٹھ کر اتنا سفید جھوٹ، اتنی غلط بات، اتنی جھوٹ پر مبنی بات، اتنی خلاف حقیقت بات اور اتنے وثوق کے ساتھ بیان کر رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ 7 چکر کاٹتا ہے، 7 چکر کاٹنے کے بعد یہ اڑتا ہوا دوبارہ اپنے گنبد میں جاتا ہے، گنبد کے اندر جا کر اپنی قبر کے اندر دوبارہ گھس جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ پورا سال کیوں نہیں نکلتے صاحب؟ یہ پورا سال کہاں پر ہوتے ہیں؟ سال میں ایک مرتبہ نکل کر تمہیں کوئی تبلیغ کرتے ہیں، تمہیں کوئی بیان کرتے ہیں، تمہیں کوئی شریعت سمجھاتے ہیں، تمہیں کیا کرتے ہیں؟ تم اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہو، وہاں جا کر کیا کرتے ہو؟ آپ جائیں دیکھیں، وہاں پر انہوں نے مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ وہ جی یہ وہ پتھر ہے
کہ جب حضرت سخی لال شہباز قلندر کے سامنے ایک ہندو آیا تھا، اس نے حضرت سخی لال شہباز قلندر کے بارے میں کوئی ایسی بات کی، حضرت پر حملہ کرنا چاہتا تھا، حضرت نے اس سے کہا کن حجرن، تو پتھر ہو جا۔ وہ اسی دن سے آج دن تک پتھر بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا میرے رسول کی تعلیم تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس آ کر لوگ آپ پر حملہ کرتے ہیں، میرے نبی انہیں پتھر ہو جانے کی بد دعائیں نہیں دیتے، میرے نبی نے تو ان کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ کیسا آدمی ہے کہ جو انسانوں کو پتھر بنا رہا ہے؟ اس طرح کے توہمات کی باتیں آج آپ دیکھیں، خصوصاً نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، نوجوان قسم کے لوگ ملیں گے، ہاتھوں کے اندر راکھی پہنی ہوئی ہے، ہاتھوں کے اندر کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میاں یہ کیا چیز ہے؟ یہ جی راکھی ہے، یہ کہاں سے نکلی ہے؟ اصل میں ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے، ہندوؤں کی ایک رسم ہے، راکھی باندھتے ہیں۔ راکھی کا معنی یہ ہے کہ یہ دھاگا تمہاری رکھوالی کرے گا۔ یہ عورت جو ہے اپنے شوہر کو پہناتی ہے یا منگیتر اپنے منگیتر کو پہناتی ہے۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہمارے یہاں کے مسلمان جنہیں کوئی منگیتر اس طرح کے راکھی نہیں باندھتے، وہ بازار سے جاتے ہیں، راکھی لے کر خود باندھ لیتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے لہرا رہے ہوتے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیگم نے، ہماری ہونے والی منگیتر نے ہمیں یہ باندھ دیا ہے۔ بابا نہ تو راکھی کوئی چیز ہے، بابا نہ تو بدفالی کوئی چیز ہے، نہ قرآنی فال کوئی چیز ہے، نہ طوطا فال کوئی چیز ہے، نہ 10 چناسی پامسٹ کوئی چیز ہے، نہ نجومی کوئی چیز ہے۔ خدا کا سیدھا سیدھا دین ہے جس کے اندر عقیدہ بھی موجود ہے، خدا کا سیدھا سیدھا دین موجود ہے جس کے اندر عبادات موجود ہیں، خدا کا سیدھا سیدھا دین موجود ہے جس کے اندر معاملات موجود ہیں، عبادات موجود ہیں، اخلاقیات موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں خدا نے دین کے اندر رکھی ہیں۔ اتنا واضح دین ہے، اس کے بارے میں آپ کسی بھی حکم کے بارے میں پوچھنا چاہو گے، اس حکم کی حیثیت کیا ہے، علماء آپ کو بتائیں گے یہ فلاں چیز شریعت کے اندر فرض ہے، فلاں چیز شریعت کے اندر واجب ہے، فلاں چیز شریعت کے اندر سنت ہے، فلاں چیز شریعت کے اندر مباح ہے، فلاں چیز شریعت کے اندر حرام ہے، فلاں چیز شریعت کے اندر مکروہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ توہم پرستی نہیں چلتی۔ آج کے اس دور میں بھی اگر کوئی بندہ توہم پرستی کا شکار ہے، آج کے اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی اگر کوئی بندہ توہم پرستی کا شکار ہے، اللہ سے توبہ کرے، اس طرح کے توہمات سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی آنے والی نسل کو بچائے، اپنے آنے والے لوگوں کو بچائے، گھر والوں کو بچائے، اور گھروں کے اندر بالخصوص جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اس بات کی زیادہ تلقین کی ضرورت ہے۔ صبح و شام دن رات جب ہندوانہ اور ہندو لوگوں کی وہ رسوم و رواج کو دیکھا جائے گا، ہمارے گھروں کے اندر بھی وہی ہندو ذہنیت پنپ رہی ہے۔ اس لیے اس طرح کے توہمات سے، چاہے اس کا تعلق ماہ محرم کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ماہ سفر کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ان 2 مہینوں کے علاوہ کسی بھی شعبہ زندگی کے ساتھ ہو، اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ چیزیں ناجائز بھی ہیں، اسلام کی تعلیمات کے اندر یہ چیزیں حرام بھی ہیں۔ شریعت ہمیں اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ خدا نے جو دین نازل کیا ہے، اسی دین کو سمجھنا ہوگا، اسی دین کو ماننا ہوگا، اسی دین پر عمل کرنا ہوگا، اسی دین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اسی دین کے مطابق اپنا خاتمہ بھی اسی دین کے مطابق کرنا ہوگا۔ جب ہماری زندگی اسی دین کے مطابق ہوگی، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور ہمارے تمام تر زندگی کے معاملات ہمارے دین کے مطابق ہوں گے، ہماری زندگیوں سے توہم پرستی نکل جائے گی، ذوف الاعتقادی نکل جائے گی، ہماری زندگی سے اس طرح کے توہمات نکل جائیں گے، اس طرح کے ذوف الاعتقادی ختم ہو جائے گی۔ اور جب ہماری زندگی سے توہمات بھی ختم ہو گئے،
ضعف الاعتقادی بھی ختم ہو گئی، تب ہمارا یہ دین ہماری زندگیوں کا حصہ بن کر ہماری زندگیوں کے ساتھ رہے گا، ہمارے جسم و جان پر لاگو ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت صحیح دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، توہمات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، توہم پرستی سے ہمارے پورے اسلامی معاشرے کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔